ایمان پر گفتگو شروع ہوئی تھی اور اللہ نے قرآن میں اماموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں. اجازت ہو تو دونوں قسمیں قرآن سے پڑھوں. آئیے امامت کی پہلی قسم قرآن سے پڑھتے ہیں، پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت. سورہ مبارکہ سجدہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ کہتا ہے کچھ امام ہم نے بنائے ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ امام کی پہلی قسم. دوسری قسم پڑھو قرآن سے. آئیے پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت. سورہ مبارکہ قصص میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ امام وہ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کا امام قرآن میں ہے اور کس کا امام قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے کہا امام کی پہلی قسم جو ہم نے بنائے اور ہمارے آنے سے ہدایت کرتے ہیں. کہ امام کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. پروردگار ایک احسان اور بھی کر دے، یہ جہنم کی طرف بلانے والے جو امام ہیں تو ان کی نشانی بھی تو ہوگی. میں نشانی پڑھوں گا، مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ پرواز پہ جائے گا جسے پرواز کا شوق ہے. فضائل علی میں وہ میرے ساتھ ہم سفر رہے، پر پھیلا کے بیٹھے، بازو پھیلا کے بیٹھے، ہم پرواز پہ جانے لگے ہیں. مالک جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں وہ ان کی نشانی بتا دے تاکہ ہم دور ہو جائیں ان سے، تاکہ ہم ان سے دور ہو جائیں. آپ پھر پڑھو قرآن کی آئے. اسی سورہ قصص میں اللہ نے کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے ہم نے دنیا میں ہی ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے. آپ سلامت امامت کی دو قسمیں قرآن سے میں نے پڑھی. جیسے امام کی دو قسمیں ہیں ایسے ہی وحی کی بھی دو قسمیں ہیں. دونوں پڑھو قرآن سے جو ہے. اچھا امام سے پہلے میں نبی پر ایک آیت پڑھوں، اسی میں وحی والی آیت بھی ہو جائے گی، کیونکہ آج کا ذکر ہے دو ہستیوں سے منسوب. کل جو دن گزر گیا ہے سرکار رسالت جناب اور مولا امام حسن مصطفیٰ. میں نے کہا مصطفیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں، مجتبیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں. کل دن گزر گیا، مصطفیٰ اور مجتبیٰ کا اکٹھا ذکر ہے. اور جو ہے تو آئیے پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت. سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. میں ہوں بڑا محتاط خطیب، میں لفظ بڑے محتاط استعمال کرتا ہوں. سمجھنا آپ نے ہے، میں نے جملہ بھی نہیں دہرانا، جسے جملہ پہنچ جائے اسے میں پیش کی سلام کر رہا ہوں. بڑی احتیاط سے چوک ہے، ذمہ دار خطیب ہوں، احتیاط سے لفظ پڑھنا ہے. سمجھنا آپ نے ہے. کچھ لوگوں نے نبی کے بعد نبی بنائے. کچھ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کے بعد سمجھا کہ شاید نبی ہونے کی گنجائش ہے اور انہوں نے نبی بنا لیے. ارے پہلے قرآن سے پوچھو نبی ہونے کی شرط کیا ہے. قرآن سے شرط کروں گی نبی ہونے کی. جو ابھی میں نے سورہ نحل کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے. نبی ہونے کی پہلی شرط کہ وہ مرد ہو.
رجل رجالن رجل رجل عربی میں اس مرد کو کہتے ہیں جو ظاہر میں بھی مرد ہو جو صفت میں بھی مرد ہو. اچھا ضروری نہیں کہ خطیب زور لگا کے ایسے ایسے کرے تو پھر آپ بولیں گے. جہاں میں نے خاموش ہونا ہے اس کا مطلب ہے وہاں آپ کے بولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میری خاموشی کا مطلب کیا آپ نے بولنے توجہ ہے. نبی ہونے کی پہلی شرط قرآن میں جو نبی ہونے کا کیا دیا ہے کہ وہ مرد ہو. عوامی کا رجل رجل کہتے ہیں رے جیم لام رجل مرد کو. جملہ کہہ دوں جملہ ضائع تو نہیں آئے گا. توجہ ہے میرے سامنے جہاں جملہ ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو میں جملہ روک لیتا. بھائی ادھر اللہ نے قرآن میں کہا نبی وہ ہوگا جو مرد ہو. ادھر خیبر میں میرے نبی نے کہا کان عالم دونوں مرد ہو. بولنا جیسا علی کو بولنا پسند ہے. ادھر اللہ نے کہا کہ میں نبوت مرد کو دیتا ہوں. ادھر نبی نے کہا میں عالم مرد کو دوں گا. پتا چلا نہ مرد کو نہ نبوت ملتی ہے نہ عالم ملتا ہے. آپ سلامت رہ سکتے رب شمشیر وہ دیوانیاں دا پیر کوئی اور ہی کردا وہ کندا کو سن بڑی کاری وہ لگی رب دی کچہری تے کوئی نصاری کوئی اور ہی کردا. آپ بزرگ ہیں مولا آپ کی عزت میں اضافہ کرے. مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے. اب یہ اردو خطیب کے ساتھ تو چھیڑخانی ہے نا جو آپ پنجابی میں اردو خطیب کے سامنے روایت پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 مصرے سرائکی کے مجھ سے بھی سنیں. اگر آپ سرائکی یہاں پنجاب میں پنڈی میں نہیں سمجھیں گے تو کراچی میں تو میں پڑھ نہیں سکتا. سرائکی سنیں گے 4 مصرے ہے پیٹے بولے. یہ جلوس ہے. جلوس کے متعلق حالات حضرہ کے متعلق فی البدی میں 4 مصرے کسی شاعر کے پڑھنا توجہ ہے. وہ کہتے ہیں جلوس ہے چاہ تماتم دی دھمک کو سن. میں نے کہا آپ نے مجھے یقین دلانا ہے کہ کراچی سے آئے ہوئے خطیب جب سرائکی میں پڑھتا ہے تو پھر اس کی حق تلفی نہیں کی جاتی. جلوس ہے چاہ تماتم دی دھمک کو سن. ہر ماتمی دے دل وچ بلندہ بٹھائے حسین. آخری 4 مصرے میں میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے سنتے ہیں. جلوس ہے چاہ کہ ماتم دی دھمک کو سن. ہر ماتمی دے دل وچ بلندہ بٹھائے حسین. وہ کہتے ہیں مہنگائی بھی عروج دے کہ نیازاں دے خرچ دے آدم دے کتنے بال بلندہ بٹھائے. بزرگوں نے حکم دیا کہ یہ دوبارہ مقرر پڑھیں. اب ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ پڑھوں تو آپ بالکل چپ کر جائیں. دوبارہ اس سے زیادہ بولنا ہے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے سرائکی ٹھیک پڑھی ہے. توجہ ہے.
ورنہ میں پھر کسی سرائی کی ذاکر کے سامنے شکر رکھا ہوں. توجہ ہے سامنے نگرانی کرو. جلو سے چلا تو ماتم دی دھمک کو سن ہر ماتمی دے دل وچ بلندہ بتائے حسین مہنگائی بھی عروج دے کہ نیازاں دے خرچ دے آدم دے کتنے بال بلندہ بتائے حسین. بات بری تو نہیں تھی. نبی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو, اور دوسری شرط اسی آیت کا اگلا حصہ سورہ نحل اللہ کہتا ہے دوسری شرط یہ ہے نوحی الیہم, اور ہم نے ان سب کی طرف وحی نازل کی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں وحی آئے. اب وحی کی دو قسمیں ہیں, قرآن سے پڑھوں جیسے میں نے قرآن سے امام کی دو قسمیں پڑھی. وحی کی پہلی قسم جو اللہ اپنی حجتوں پہ کرتا ہے, نوحی الیہم, میں نے سب کی طرف وحی کی, یہ ہے وحی کی پہلی قسم جو اللہ اپنی معصوم حجتوں پہ کرے. دوسری قسم پڑھوں, آئیے پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہوا ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم لیجادلکم, کہا شیطان بھی وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر. ان الشیاطین لا یوحون, شیاطین بھی وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر, اپنے چیلوں پر. کیوں؟ لیجادلکم, تاکہ تمہیں آپس میں لڑائیں, تاکہ جدال کروائیں. جو اسکول گیا ہے وہ تو میرے ساتھ بولے نا, جدال کہتے ہیں لڑائی کو. لیجادلکم, تاکہ تمہیں آپس میں لڑائیں. شیطان وہی کرتے ہیں. میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے, میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے جملہ دل کی تختی پر نقش کرنا. اللہ کہتے ہیں شیطان وہی کرتے ہیں تاکہ تمہیں آپس میں لڑائے. آج بھی اگر کوئی شیعہ کو سنی سے لڑائے یا سنی کو شیعہ سے لڑائے, سمجھ لینا اس پہ شیطان وہی کر رہا ہے. توجہ ہے. اگر کوئی شیعہ کو سنی سے لڑائے, سنی کو شیعہ سے لڑائے, سمجھ لینا اس پہ شیطان وحی کر رہا ہے. وحی کی دو قسمیں ہو گئی جی. توجہ ہے سامنے نگران, تھکے تو نہیں بیٹھے, کہنے لگے جی یہ کافر ہے. میں ماتمیوں کے عقیدے کی وکالت جان ہتھیلی پر رکھ کے کرنے لگا ہوں. اپنے حصے کی گولی اپنے سینے پہ کھاؤں گا. توجہ ہے, آپ میرے ساتھ بولیے گا. یاد رکھے زمانہ, کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ کافر لکھے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. میں نے پہلے فکرے میں کہا تھا کافر وہ ہے جس کا ایمان کافر ہو, جس کا ایمان قرآن میں بھی نہ ہو. توجہ ہے, جملہ ضائع تو نہیں جائے گا. کافر وہ نہیں ہوتا جسے لوگ دیواروں پہ لکھیں شیعہ کافر, شیعہ کافر. کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے. اگلا جملہ کہوں, جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہو. یہ دنیا کے تھانوں کی کٹی ہوئی ایف آئی آر ڈسچارج ہو سکتی ہے, خارج ہو جاتی ہے, لیکن جسے اللہ قرآن میں کاٹ دے, دنیا کی کوئی طاقت اس ایف آئی آر کو نہ ڈسچارج کروا سکتی ہے نہ اسے خارج کروا سکتی ہے. تو پڑھو پہلی ایف آئی آر. یہ جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہیں فخر کریے گا اپنے عقیدے پہ. آج کے بعد میں نے کہا اگر کوئی بندہ تعصب کی اینک اتار کے بھی تقریر سن گیا وہ شیعہ نہ ہو,
لیکن رہے گا وہ بھی نہیں، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اتنی آیتیں میں نے آپ سنائی ہیں آپ کو، کہیں ایک روایت بھی پڑھی میں نے؟ کوئی ایک روایت؟ ابھی سے آیتیں ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ خطبہ اتنی آیتیں پورے اشرے میں پڑھتے ہیں، میں نے کتنی آیتیں ایک تقریر میں پڑھی ہیں اور ابھی اور پڑھوں گا۔ توجہ ہے نا؟ تو آپ نے یقین دلانا ہے کہ یہ قرآن سنا جاتا ہے، ورنہ ٹوٹے مار کے آپ کو کھڑا کر لینا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ آیا ہوں تو کچھ دے کے جاؤں۔ آئیے پڑھتے ہیں قرآن سے کہ کافر کہہ رہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنی کبھی سے مکر نہیں سکتا۔ کوئی ریکارڈ کرنا چاہے ریکارڈ کرے، کوئی لکھنا چاہے لکھے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، سورہ مبارکہ مومنون۔ اللہ کہتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اللہ کہتا ہے میں نے نوح کی قوم کے کچھ لوگ کافر کر دیے۔ لگتا ہے تھک گئے ہیں آپ۔ میں کراچی سے چلا ہوں اور آپ کے سامنے جی آپ جتنی دیر سنیں گے میں پڑھوں گا، آپ ابھی تھک جائیں گے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں۔ توجہ ہے نا جی؟ اللہ نے کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، میں نے نوح کی قوم کے کچھ لوگ کافر کیے۔ کیوں؟ ماتم کرتے تھے۔ بھائی شیعوں کو کافر اس لیے کہا گیا کہ یہ ماتم کرتے ہیں، تو کیا وہ جو نوح کی قوم کے کافر ہوئے کیا وہ ماتمی تھے؟ کیا جلوس نکالتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کی گستاخی کرتے تھے؟ اور ہم پہ ایک سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ شیعہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ آج چوک پہ کھڑا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، ہم سے سنو عظمت صحابہ کیا ہے۔ اور امتیاز علی حیدری ان ماتمیوں کا ترجمان بن کے اپنا عقیدہ صحابہ کے متعلق بیان کرنے لگا ہے۔ ہمارے کروڑ سلام نبی کے وفادار صحابہ کو۔ توجہ 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 توجہ، اور کروڑ لعنت ہے اس بندے پر جو نبی کے مخلص صحابہ کو برا کہے، اور 2 کروڑ لعنت ہے اس پر جو کسی برے کو صحابی کہے۔ کوئی شیعہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہے، اس بندے پر کروڑ لعنت ہے جو نبی کے وفادار صحابہ کو برا کہے۔ توجہ رکھیے گا، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کھڑے ہوئے زبان ماتمی میرا ساتھ دیں گے، جملہ ضائع نہ جائے۔ اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے غلط پڑھا ہے، کسی نے سنایا ہے تو اس نے غلط سنایا ہے کہ جی احد میں نبی کو چھوڑ کے صحابہ بھاگے تھے۔ جس نے پڑھا اس نے غلط پڑھا، جس نے سنا اس نے غلط سنا۔ ہو صحابی اور نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے صحابہ چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کے بھاگے تھے۔ توجہ ہے جی؟ اب سلامت کو وقت نہیں ہے جی، وقت بہت قلیل ہے میرے پاس۔ دامن وقت میں رخصتی نہیں ہے کوئی قلیل گفتگو، بس گفتگو سمجھ لوں۔ توجہ ہے جی؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ اچھا، اللہ کہتا ہے میں نے نوح کی قوم کے لوگ کافر کر دیے۔ شیعوں والا کام تو ایک بھی نہیں تھا، شیعوں والا تو کوئی کام نہیں کرتے تھے، پھر کافر کیوں ہو گئے؟ جرم پڑھوں قرآن سے، پروردگار ان کا جرم کیا ہے کہ تمہیں کافر کر دیے؟ اللہ کہتا ہے ان کا پہلا جرم یہ ہے ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔
تو جو ہے جی کوئی روایت نہیں پڑھ رہا کہ کوئی مسلمان کہے میں اس کتاب کو نہیں مانتا، میں اس روایت کو نہیں مانتا، یہ کتاب جھوٹی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ راوی جھوٹا۔ قرآن میں آیت ہے اور جو ہے اللہ کہتا میں نے کافر اس لیے کیے، ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے دوسرا جرم اس سے بڑھ کے کیا، دوسرا جرم کیا اس سے بڑھ کے۔ اب ایسے کافر ہوئے ہیں کہ پلٹ کر چاہے نہیں تو اسلام پہ نہیں آ سکتے۔ مالک دوسرا جرم کیا؟ اللہ نے کہا پہلا جرم یہ ہے کہ پہلے تو نبی کو اپنے جیسا کہتے تھے، دوسرا جرم یہ ہے کہ پھر کہنے لگے وَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، وہ نوح کو کہتے تھے نوح کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب امداد علی حیدری کو یہ جملہ کہنے کا حق ہے، جو نوح کے دماغ پہ حملہ کرے وہ کافر ہے، جو محمد کے دماغ پہ حملہ کرے آپ سانس لے لیں، کوئی بات نہیں، انسان تھک جاتا ہے، تھکنا کوئی عیب نہیں، زیور بشریت ہے، اس لیے سانس لے لیں گے، پتہ نہیں اگلے جملے پہ کتنا بولیں گے۔ اگلے جملے کے لیے توانائی بچا کے رکھیے، توجہ ہے جی، ہر بندہ دل کی تسلی کو تیار رکھے۔ اللہ نے کہا پہلا جرم نبی کو اپنے جیسا سمجھنے لگے، ان کا دوسرا جرم انہوں نے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا۔ جاؤ امداد علی حیدری چوک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے آج کے بعد دیواروں میں شیعہ کافر میں لکھو، یہ سورہ مومنین کی 2 آیتیں دیواروں پہ لکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کافر کہتے کسے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ چھوٹا کافر، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بڑا کافر۔ آخری فکرہ جی، اب جو ہلکے کے ماتمی کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، میں ماتمیوں کے عقیدے کی وکالت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرنے لگا، پورا مجمع خاموش ہو جائے لیکن جو ماتمی ہے اس کا ہاتھ ضرور بڑھا دے گا، باقی کوئی بول پڑے تو اس کی مرضی، نہ بولے تو اس کی مرضی، جملہ کہنے لگا۔ اور ایک ہمیں اور تانا دیتے ہیں کہ شیعہ پیسے دے کے دہاڑی میں بندے بلا کے ماتم کرواتے ہیں۔ میں نے کہا کسی ماتمی کا ہاتھ نیچے رہا مجھے دکھ ہوگا، لیکن بولنا اتنا ہے جتنا ابھی تک بول چکے ہو۔ کہنے لگے کہ شیعہ دہاڑی میں پیسے دے کے پھر ماتم کرواتے ہیں۔ جواب دوں ہمیں تیری اوقات پتا ہے، یہ تانا ہمیں وہ دیتے ہیں جن کے اپنے بڑوں نے بی بی خدیجہ سے پیسے لے جن کے اپنے بڑے میں پیسے دیں گے۔ توجہ ہے جی، بس آخری فکرہ فضائل کا، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ کبھی یاد کریں گے کہ امداد علی حیدری مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ان بستیوں سے، ان جنگلوں سے کبھی گزرا تھا۔ یاد رکھ کر سنانا، وضو کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون اور منافق کون ہے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں سیاستہ میں میرے نبی کی حدیث نہ ہو، امداد علی حیدری زبان کاٹ کے راول پنڈی کے کتوں کو ڈال کے جائے گا۔
توجہ ہے، وضو کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، اذان دینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، نماز پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، لمبے لمبے سجدے کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، تہجد پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، روزہ فائل کروانے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، اعتکاف بیٹھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، رمضان کی 27 منانے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، زکات دینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، صدقہ دینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، عمرہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، حج کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، کعبہ کے چکر میں جانے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، خلاف کعبہ چھوڑنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، حجر اسود کا بوسہ دینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے رہنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے دفن ہونے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، تلاوت قرآن کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، قرآن حفظ کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، ٹوپی پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، کالے کپڑے پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، امامہ پہننے سے بھی پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، عبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، صدقہ زکات دینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، بڑے بڑے جانور ذبح کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، قربانی کی کھانے مدرسوں میں دینے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، مسجدوں کے نام پہ بسوں میں چندہ مانگنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، یاد رکھیے گا مسجدوں میں سونے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، نعرہ تکبیر لگانے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، نعرہ رسالت لگانے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، تو پھر آخر کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اور راول پنڈی کے اس چوک پہ فیصلہ ہونے لگا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، نبیوں کے سلطان نے حسنین کے نانا نے زہرا کے بابا نے اس کے افضل نے اس میں افضل نے حسن افضل نے حل کے افضل نے تخلیق کے افضل نے بنائے سبل نے مولا کل نے ختم رسول نے یاسین نے مزمل نے بشیر نے سراج منیر نے مسند عدالت کے بادشاہ نے سلطان حقیقی نے علت غائب نام کے نام نے وجہ تخلیق کائنات نے مفتاح قدیر پرور نے رحمت للعالمین نے رات کے سمندر نے خوشبو کے پیکر نے رحمت کے صحرا نے امینہ کے چاند نے ذریت ابراہیم نے نسل اسماعیل نے ابو طالب کی گود میں پلنے والے محمد نے فرمایا اپنے آئے مجمع خاصوان میں میرے بھائی علی کی بات کرو میرے بھائی علی کا ذکر کرو پھر چہرے دیکھو اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے اگر بگڑ جائے تو منافق ہے